الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على النبي التقي الطاهر الأمين الهدى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ خاص ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو سوالات جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو ان کا انشاءاللہ مطمئن بخش جواب دوں گا، اور ایک اہم اور غیر معمولی غلطی کا ازالہ، بد عقیدگی کا ازالہ، باطل عقیدوں کا ازالہ جو آج کل عوام مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے، ان کو ازالے کی کوشش کروں گا۔ وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی پر جنات، خبیث، بھوت، پریت یا دوسرے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو پریت بھی بولتے ہیں، برم بولتے ہیں، اوپری چیز کی شے اور ہوا بولتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں یہ جو برم، یہ بھوت، یہ پریت، یہ اوپری چیز کی ہوا، یہ خبیث جنات وہ کسی کی روح ہوتی ہے جو جل کر کے یا پھانسی لگا کر مر گئی ہو، وہ روح ہوتی ہے، جبکہ یہ باطل عقیدوں میں سے ہے۔ تو میں ایک طرف سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس روئے زمین پر تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے احکام کی فرما برداری جو مخلوق کر رہی ہے، خاص طور سے ان میں 3 ہیں: ملائکہ یعنی فرشتے، اور یہ جنات۔ یہ 2 مخلوق جو کہ بہت پرانی ہے، اور یہ انسان جس کی شروعات آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس کو وجود بخشا۔ یہ 3 مخلوقات اہم ہیں اور خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مکلف ہیں جواب دہی کے۔ یہ جو 3 مخلوق جو کہ فرشتے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ جو جنات یہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو 3 مخلوق نوری، ناری اور خاکی۔ نوری مخلوق جو فرشتوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی احکام کی بجاوری کے لیے یعنی اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن ڈیوٹی پر، جن کاموں پر معمول کر رکھا ہے، وہ اپنی ڈیوٹیوں سے، اپنے کام کے انجام دہی سے لاپرواہی نہیں برتتے،
نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہے وہی کرتے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد 2 چیز، ناری جو جنات قسم میں سے ہے، اور یہ خاکی جو انسان ہے. جو ناری مخلوق جو جنات قسم میں سے ہے، یہ جو ابلیس جس کو دوسرا نام شیطان بولا جاتا ہے، یہ انہی یعنی جنات کی ہی ایک قسم میں سے ہے. اس کو الگ سے نہیں کہا جا سکتا. یہ جنات کو جنات کس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی آتے ہیں پوشیدہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ایسی صلاحیت دے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ چھپا ہوا رہتا ہے، اس لیے اس کو جنات کہا جاتا ہے. تو یہ جو جنات کی تاریخ، شیاطین کی جو تاریخ ہے، آج کی میں اس ویڈیو میں نہیں بتانا چاہوں گا. یہ موضوع بحث لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج میں صرف غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ اس روئے زمین پر جنات بھی ہے، جس کے جواب دہی کا مکلف جنات ہیں اور انسان بھی ہیں. شروع میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ 2 آیت شریفہ کی تلاوت کی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کن 2 چیزوں کو؟ جنات کو اور انسان کو. اگر یہ جنات اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ان کی گرفت، ان کی پکڑ آخرت میں ہوگی. اور یہ جو جنات کا ثبوت قرآن سے آتا ہے، جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا، اس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اور دوسری جس کے کہ حضور کے واقعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی جنوں کی ایک جماعت تھی جو کہ اللہ کے رسول سے جب ان کی ملاقات ہوئی، روبرو ہوئے، ان جناتوں میں سے کچھ نے کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی ہم نے قرآن کے کچھ آیات کو، کچھ صورتوں کو میں نے جو سنا وہ جو عجیب طریقے کا ہے. تو وہاں پر بھی جنات کا ذکر ہے. ہر انسانوں کو جنات کے وجود کو ماننا پڑے گا، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس روئے زمین پر جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور جنات جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ چھپا ہوا ہے. جنات کا وجود، ان کی حقیقت اس دار فانی میں طرف کرۂ ارض میں یعنی زمین پر موجود ہے. اب آپ کے سامنے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا جو اکثر کچھ لوگ سوالات کر دیتے ہیں، یا اگر کہیں کسی پر سوار ہو تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں کی جو روح تھی وہ اس پر آ گئی ہے. مطلقاً جو اس پہ جو سوال رہتا ہے وہ ڈائریکٹ کہتا بھی ہے کہ میں فلاں جگہ کا ہوں اور مجھ کو یہ لڑکی، مطلب کہ یہ لڑکی ہو یا لڑکے ہو یا آدمی ہو، پھانسی لگا کر مر گئے تھے، میں وہی ہوں جو ان کو پریشان کر رہا ہوں. یا ان کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو مار دیا گیا تھا، ان کو فلاں جگہ مار دیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کو گولی مار دی گئی تھی، بندوق چلا دیا گیا تھا، یا یہ سولی پر لٹک گئی تھی، یا پانی میں ڈوب گئی تھی، یا اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا تھا، میں وہ ہوں. یا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں گھاٹ کا میں آدمی ہوں، میں وہ. اور ہمارے غیر مسلم بھائی ان چیزوں کا، ان کا عقیدہ اتنا زیادہ رچ بس جاتا ہے ذہنوں کے اندر میں کہ ہمیشہ ان کو کھٹکتا رہتا ہے کہ ان کے آس پڑوس میں، ان کے گاؤں سماج میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو ہندی زبان میں مرتیو ہو جائے، تو ان کی یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں منوشیہ یعنی فلاں آدمی جس کی پران چلی گئی ہو، ان کی آتما پھر سے بھٹکتے بھٹکتے ہوئے آتی ہے اور اپنے اپنوں کو یا اپنے دشمنوں کو پریشان کرتی ہے. یہ عقیدہ
یہ سوچ، یہ غور و فکر کرنا نہایت ہی کم درجے کی عقلی چیز ہے، سب سے کم درجے کی بات ہے۔ یہ چیزیں بے حیثیت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی جو مر گیا ہے، اپنے زندے کی حالت میں ذرہ برابر بھی ان کو کسی طرح کا بس نہیں تھا، بے بسی کا عالم تھا ان کا، کسی چیز کا ان کو اختیار نہیں تھا کہ کسی کو ستائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ جب زندہ کی حالت میں اس کو کسی طرح کا اختیار نہیں تھا، کسی طرح کی طاقت نہیں تھی کسی کو پریشان کرنے کی، اب وہ آگے چل کے مر گیا ہے یا کچھ اپنے طور سے اپنے جسم کے ساتھ میں کچھ زیادتی کر لی ہے، مطلب کہ پھانسی لے لیا اس نے، یا اس کو جلا دیا گیا ہے، ظلم و زیادتی کیا گیا ہے، یا تو یہ بھی بات کہتے فلاں ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اسپوٹ ڈیٹ ہو گیا، وہی اس کی پران، اس کا آتما بھٹک رہی ہے، وہ پریشان کر رہی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و دماغ سے ان چیزوں کو نکال دیں۔ اب یہ آخر ہے کیا چیز؟ اگر آپ کے سامنے یہ سوالات آ جائے کہ آخر یہ جو چیزیں ہیں جس پہ سوار ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، یہ کیا ہے، کیا چیز؟ تو در حقیقت کان کھول کر کے سن لیں، یہ خبیث کا کام، جناتوں کا کام اکثر و بیشتر کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ فلاں آدمی فلاں چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، عالم مصیبت میں ہوں، ان کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ مختلف طریقے کی قرآن میں ایک آیت ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ شیطان ان کے اعمال کو اور زیادہ مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے، خوشنما بنا کر کے اس کو پیش کرتا ہے، برائیاں کو، سیئات کو، گناہوں کو اچھی طریقے اس کو پیش کرتا ہے، تاکہ ان کا یقین، اس کا عقیدہ ان چیزوں پر آ جائے۔ تو لوگوں کو آپس میں لڑانا ان کا کام ہے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا ان کا کام ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا اس کا کام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تہمت بازیاں لگانا ان کا کام ہے، الزام لگانا ان کا کام ہے۔ تو آپ کے آس پڑوس میں جب ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اگر فلاں نے ایسا کر دیا، وہ فلاں بھیجتا ہے، تو فلاں بھیجتا ہے، فلاں کی آتما ہے، اللہ کے واسطے اپنے ان عقیدے کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے، بلکہ وہ جنات یا وہ خبیث وہ فلاں کو روپ ڈال کر کے، مطلب کہ فلاں خودکشی کر لیا تھا، فلاں ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اب ان کے روپ یعنی ان کی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک باریک ایسی چیز ہوتی ہے، رقیق ایسی چیز ہوتی ہے، لطیف ایسی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا بننے کا اختیار دے رکھا ہے، شکل، کبھی کتے کی شکل، کبھی بلی کی شکل، کبھی پرندوں کی شکل، کبھی آدمیوں کی شکل، ان چیزوں کو شکل بنانے اختیار کرنے کا طاقت دیا ہے۔ تو فلاں آدمی کے روپ میں آ کر کے وہ پریشان کرتا ہے، فلاں آدمی کے روپ میں پریشان کرتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہوں گا کہ ان کی جو آدمی مر جاتا ہے، جن کی مرتیو ہو جاتی ہے، وہ ان کی جو روح ہوتی ہے، ان کی زبان میں جب کہا جائے تو کہ ان کی جو پران ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کی جاتی ہے۔ کس کے حوالے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے، ان کو فرشتے کے حوالے۔ اب ان کے ساتھ اگر ان کا اچھا کام ہوتا ہے تو ان کے اچھائیاں کی اس کی اچھی دی جاتی ہے، اچھائیوں کی اس کا سواگت کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو برے اعمال کی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اسی حساب سے وہ اپنے رہیں گے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اسی حساب سے رہیں گے۔ تو اپنے ذہن و دماغ سے ان چیزوں کو، غلط عقیدے کو، غلط سوچ کو، غلط فکر کو ہٹا دیں کہ وہ کوئی پران نہیں ہوتی، کسی کی آتما نہیں ہوتی، کسی کی روح نہیں ہوتی ہے، کسی کی جان نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حیات رکھی تھی، جس کی زندگی رکھی تھی، وہ اپنے وقت پر موت ہوتی ہے کہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ مطلب کسی کا جب وقت مقررہ ہو جاتا ہے تو چند لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ کا آ جانا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، پھانسی کا لے لینا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کے شکار ہو کر کے اس کو قتل کر دیا جانا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ڈوب کے مر جانا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کی جو روح تھی، ان کی جو جان تھی، یہ ہم مسلمانوں کی عقیدہ ہونا چاہیے، اتنے ہی وقت تک میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو لے لیا۔ اگر وہ مسلم ہو
تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ انسان کی اور جنات کی تاریخ کیا ہوتی ہے، ان دونوں کا آپسی ربط ضبط کیا ہوتا ہے، جنات کی خوراک یعنی کھانے پینا کیا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بیٹھا رکھیں کہ جو خبیث ہوتے ہیں وہ اکثر عورتوں کو زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے، عورتوں کو زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے، لڑکیوں کو زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کو زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپسی لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم لوگ کو جو تعلیمات دلا رکھی ہے کہ ہم جب گندی جگہوں میں جائیں، جیسے کہ لیٹرین ہے، باتھ روم ہے، تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں خبیث مرد سے، خبیث عورتوں سے۔ اس طریقے کے اگر آپ دعا پڑھ لیں گے تو چونکہ یہ جو خبیث جو انہی بری جگہوں پر، انہی گندگی جگہوں پر رہتے ہیں، تو ہم خبیثوں کے اثرات سے ہم پوری ممکن بھر بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس غلط عقیدے سے، غلط فہمی سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو جنات کی حقیقت میں بتانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو میرے ان سوالات کے جوابات پر ان چیزوں پر اگر کسی کو شک ہو یا اعتراض ہو یا میری اصلاح کرنا ہو تو میرا نمبر ہے 6394004292 6394004292 اور دوسرا نمبر ہے میرا 9939982863۔ اگر کسی کو اعتراضات ہو تو میرے ان نمبرات پر ڈائریکٹ رابطہ کر کے میری اصلاح کر دیں، یا اگر آپ کے ذہن میں کسی طرح کا اشکال ہو، سوالات ہو، تو آپ براہ راست ہم سے مطالبہ کریں اور ہم سے جوابات لیں۔ انشاءاللہ تشفی بخش جوابات انشاءاللہ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔